بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ریحان یا نیازبو بر صغیر کا مقامی پودا ہے اور یہاں تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس پودے کا قد 16 سے 18 انچ تک ہوتا ہے۔ باغوں اور گھروں میں یہ بکثرت لگایا جاتا ہے اور خودرو بھی ہے۔ یہ بر صغیر میں 5000 سال سے زائد عرصے سے نہ صرف کاشت کیا جا رہا ہے بلکہ مختلف امراض میں اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر پودینے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی 160 سے زیادہ اقسام ہیں۔ اسے عربی اور فارسی میں ریحان، اردو میں ریحان، ہندی میں تلسی اور پنجابی میں نیازبو کہتے ہیں۔ ریحان کے پودے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی افادیت سے انسان اپنے ابتدائی زمانے میں ہی آگاہ ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ریحان کے پتے کھا لیں، جو موسیٰ علیہ السلام نے کھائے اور ان کو شفا ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورۃ الرحمن آیت نمبر 12 اور سورۃ الواقعہ میں ہوا ہے۔ اسی طرح بخاری، مسلم اور ترمذی کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ریحان دیا جائے تو لینے سے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ پودا جنت سے آیا ہے۔ اس پودے کو ہندو مت میں ہولی باسل کہا جاتا ہے۔ کئی جگہ اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ اسے جڑی بوٹیوں کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پودا ایک جراثیم کش پودا ہے۔ چہرے پر اس کا استعمال کیل، مہاسوں اور دانوں سے محفوظ رکھتا ہے، دوران خون بہتر کرتا ہے اور چہرے پر نکھار لاتا ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق ریحان کا سارا پودا ہی یعنی پتے، ٹہنیاں، بیج، پھول سب دافع امراض ہیں اور یہ پھیپھڑوں، ملیریا، ڈائریا، متلی، الٹی، جلد کی بیماریوں، معدے کے سرطان، آنکھوں کی بیماریوں اور جسم سے زہر ختم کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ ریحان کا پودا انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور تائیوان میں بھی بڑا مقبول ہے۔ یورپ میں بھی اس کی مقبولیت کچھ کم نہیں ہے۔ اسے بطور سلاد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کے حامل ریحان میں کیلوریز، پروٹین، فیٹ، کاربوہائیڈریٹ، فائبر، وٹامن اے، سی، ای، کے، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، زنک، کاپر، مینگنیز، سیلینیم، پوٹاشیم، سوڈیم، کیروٹین بیٹا، اومیگا 3 اور اومیگا 6 کے علاوہ متعدد مرکبات پائے جاتے ہیں۔ ذہنی تناؤ اور اضطراب موجودہ دور میں تیزی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں جن کا شکار بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہو رہے ہیں، اور سائنس کے مطابق ریحان کے پتے، شاخیں، بیج یعنی پورا پودا ہی ایڈاپٹیو جن کیمیائی جز سے بھرا پڑا ہے۔ یہ جز ذہنی تناؤ اور دماغ کے افعال کو درست رکھنے میں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ریحان کے پودے میں اینٹی ڈپریشن اور اینٹی اینگزائٹی خوبیاں شامل ہیں جو دماغ کو مشکلات سے لڑتے ہوئے پریشان نہیں ہونے دیتی اور پریشانی میں درست فیصلہ کرنے کی قوت دیتی ہے۔ ریحان اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بیکٹیریا، اینٹی وائرل، اینٹی فنگل، اینٹی انفلامیٹری اور پین کلر جیسی خوبیوں سے بھرپور ہے اور جسم کو جہاں توانا رکھنے میں انتہائی مددگار ہے وہاں یہ جسم کے اندر موجود فاضل اور نقصان دہ مادوں کو خارج کر کے خون کو صاف کرتا ہے اور جسم کو کینسر جیسے موذی مرض سے بچا کر رکھتا ہے۔ ریحان کے پتوں کو دھوپ میں سکھا کر اور انہیں پیس کر صفوف بنا کر خالص سرسوں کے تیل میں شامل کر کے اس پیسٹ کو اگر دانتوں اور مسوڑوں پر ملیں، اس سے جہاں منہ کی بدبو ختم ہوگی وہیں مسوڑوں سے خون رسنے کی بیماری پائیوریا کا بھی خاتمہ ہوگا۔ امراض چشم میں ریحان کا عرق اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوتے وقت آنکھوں میں اس عرق کے 2 قطرے ڈالنے سے آنکھوں کی دکھن ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ریحان کے پتے چبانے سے خون صاف ہوتا ہے جس سے جسم پر دانے اور کیل مہاسے نکلنے کی شکایت باقی نہیں رہتی۔ ریحان کے پتے، سندل کی لکڑی اور عرق گلاب ملا کر پیسٹ، پھنسیوں اور پھوڑوں پر لگانے سے آرام ملتا ہے اور اس سے برس کے دھبے بھی ختم ہو سکتے ہیں اور زخموں کے نشان بھی مٹ سکتے ہیں۔ ریحان کا پورا پودا ذیابیطس ٹائپ 2 کے مریضوں کے لیے شفا ہے جو ذیابیطس سے پیدا ہونے والی دوسری بیماریوں جیسے موٹاپا، بلند کولیسٹرول لیول، خون میں انسولین کی زیادتی اور ہائپر ٹینشن جیسی بیماریوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ اگر آپ ذیابیطس کے مریض ہیں اور تلسی کو اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور شوگر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اور دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ تلسی آپ کے خون میں شوگر لیول زیادہ کم کر سکتی ہے۔ کولیسٹرول کا بڑھا ہوا لیول جسم میں خطرناک دائمی بیماریوں جیسے دل کی بیماریاں، شوگر اور جگر کی خرابی جیسی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ ریحان کا تیل بھی جگر، پھیپھڑوں اور دل کے اندر موجود برے کولیسٹرول کو ختم کرنے میں انتہائی مفید مانا جاتا ہے۔ جوڑوں کا درد انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے، اعضاء کی سوزش جسم کو نکارا کر دیتی ہے، چنانچہ اس صورت میں ریحان کے پتوں کا قہوہ ان امراض کو ختم کرنے کے لیے اکثیر مانا جاتا ہے، اور سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کیونکہ سائنس کے مطابق تلسی میں اینٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کے ساتھ اینٹی انفلامیٹری خوبیاں بھی ہیں۔ نظام انہضام اور معدے کے امراض کے لیے ریحان جادوئی خوبیوں کا حامل ہے۔ یہ معدے سے
تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے اور بلغم کو خارج کرتا ہے۔ ریحان کا تیل بہترین سکن کلینرز مانا جاتا ہے جو جلد کی گہرائی تک صفائی کرتا ہے۔ یہ چہرے کے کیل مہاسوں کے خاتمے کے لیے اکسیر ہے۔ اگر ریحان کے تیل کو سندل کی لکڑی کے صفوف اور عرق گلاب میں ڈال کر چہرے پر لگایا جائے تو کیل مہاسوں کا بہت جلد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ریحان اینٹی انفلامٹری اور اینٹی مائکروبیل خوبیوں کی وجہ سے جلد کو تر و تازہ اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بخار میں ریحان کے پتوں کا عرق استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے۔ اگر نزلہ زکام ہے تو خالی پیٹ ریحان کی چند پتیاں چبا لیں، اس سے آرام ملے گا۔ گلے میں خراش کی صورت میں ریحان کی چند پتیوں کو پانی میں جوش دیں، پھر اس پانی سے غرارے کریں۔ دمہ اور برونکائٹس کے مریضوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس پانی میں تلسی کے پتوں کا عرق شہد میں ملا کر پینے سے گردے کی پتھری خارج ہو سکتی ہے۔ ریحان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جسمانی ڈی این اے کو بہتر حالت میں رکھتا ہے، جن کا بگاڑ کئی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ حال ہی میں دریافت ہوا ہے کہ ریحان کے پتوں میں فلونوائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹ جینیاتی نقائص کو دور کر کے ڈی این اے کو صحت مند حالت میں رکھتے ہیں۔ ریحان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ کا خزانہ دل کی حفاظت کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک تحقیقی جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریحان کے پتے کولیسٹرول کم کرتے ہیں۔ چینی ماہرین نے یہ خبر بھی دی ہے کہ ریحان کے پتے بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ریحان میں اینٹی بیکٹیریا خواص موجود ہیں جو کئی اقسام کے جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا تیل بھی کئی جراثیم کو ختم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی تناؤ سے جسم کا قدرتی دفاعی یا امیون نظام شدید متاثر ہوتا ہے۔ دفاعی نظام کمزور ہونے سے ہی کئی امراض جسم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ صرف 6 ہفتوں تک ریحان کے اجزاء کھانے سے ذہنی تناؤ میں 40% تک کمی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جسمانی دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ ریحان کا تقریباً پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ کہیں یہ پکوانوں میں استعمال ہوتا ہے تو کہیں اسے بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے مشروبات اور کاسمیٹکس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ریحان کا سارا پودا ہی یعنی پتے، ٹہنیاں، بیج، پھول سب دافع امراض ہیں اور یہ پھیپھڑوں، ملیریا، ڈائریا، متلی، الٹی، جلد کی بیماریوں، معدے کے سرطان، آنکھوں کی بیماریوں اور جسم سے زہر ختم کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ ریحان کا پودا انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور تائیوان میں بھی بڑا مقبول ہے۔ یورپ میں بھی اس کی مقبولیت کچھ کم نہیں ہے۔ اسے بطور سلاد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چینی اپنے کھانوں اور سوپ میں اسے تازہ اور خشک حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ تائیوان میں لوگ اسے سوپ کو گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ریحان دودھ اور آئس کریم میں ڈالا جاتا ہے۔ ویتنام میں نوڈل سوپ کا اہم جز ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس کے بیج جسے تخم بلنگا بھی کہتے ہیں کو فالودہ اور شربت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔